بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ کشادگی تو آ ہی جاتی ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ جب ہم پر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے تو ہم لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں، اور ہمیں قرآن پر جبکہ یقین ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ مشقت کے بعد اللہ نے راحت رکھ دی، مشقت کے بعد اللہ نے آسانی رکھ دی، تو ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم ناشکری میں پڑ جاتے ہیں، کوئی فیلئر آیا، کوئی ہرڈل آیا، کوئی ریجیکشن آئی، جاب چھوٹ گئی، امتحان میں فیل ہو گئے، کوئی جاب نہیں ملی، کاروبار میں نقصان ہو گیا، تو ہم نیگیٹو سوچنا شروع کر دیتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ایسا کیوں ہو گیا، جبکہ یہ موقع ہے، یہ ہار جانا یہ موقع ہے، یہ فیل ہو جانا یہ اپرچونٹی ہے، یہ رستہ ہموار ہو رہا ہے، ہمارے لیے ایک نیا رستہ بن رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جگہ آپ کے لیے تھی ہی نہیں، اس لیے آپ ناکام ہو گئے، آپ کو اس لیے ریجیکٹ کر دیا گیا کیونکہ آپ کے لیے جگہ ہے ہی نہیں، آپ کسی اور جگہ کے لیے بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے، اور دوسرا ہے کہ مشکل کے اندر ہی کبھی آسانی ہوتی ہے۔ ذرا محسوس کریں، ذرا غور کریں، کبھی نوکری ایسی کم ہوتی ہے، ایسی کم پیسوں والی ہوتی ہے جس پہ بمشکل گزارا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی باوفا بیوی عطا کر دیتے ہیں، باوفا پیار والی بیوی دے دیتے ہیں۔ پیسے کم ہوتے ہیں لیکن دوست مخلص مل جاتے ہیں، پیسے کم ہوتے ہیں رشتہ دار پیار کرنے والے مل جاتے ہیں، پیسے کم ہوتے ہیں علم نافع مل جاتا ہے، پیسے کم ہوتے ہیں تقویٰ مل جاتا ہے، پیسے کم ہوتے ہیں ایسا ماحول مل جاتا ہے جہاں پر نیکی کو پروان مل سکتا ہو، پیسے کم ہوتے ہیں لیکن زندگی میں سکون ہوتا ہے۔ تو ایک طرف اگر مشکل ہے بھی تو اسی کے اندر ہی اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں رکھ دیتے ہیں جس کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو ہمیں مشکل نہ لگے، وہ پریشانی نہ لگے۔ کیا ہوا اگر جاب چھوٹ گئی؟ ہو سکتا ہے یہ جاب ہمارے لیے مناسب ہی نہیں تھی اور ہمیں اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے یہاں پر جو کمی تھی اس کمی کو دور کر کے ہم کچھ نیا سیکھ کر دوسری جگہ ٹرائی کریں اور ہم اس سے اچھی جاب لے سکیں۔ تو یہ پریشانیاں، یہ مشکل، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد آسانیاں راحتیں آ جاتی ہیں۔ بس ہم نے ناشکری نہیں کرنی، ناشکرے نہیں بننا، پازیٹیو رہنا ہے، اچھا سوچنا ہے۔ زندگی میں دیکھیں جن لوگوں سے اللہ نے کام لینا ہوتا ہے نا تو وہ ان کے ہرڈلز بھی آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، وہ ناکام بھی ہوتے ہیں لیکن وہ ہار نہیں مانتے۔ میں آپ کو نان مسلمس کی مثال دیتا ہوں، سمجھ جائیں گے۔ مسٹر جیک ما ہے، علی بابا گروپ کے فاؤنڈر ہیں اور دنیا کے 34واں امیر ترین انسان ہے۔ 30 جگہ انٹرویو دیا، 30 کی 30 جگہ ریجیکشن ہو گئی، لیکن اس کے بعد انہوں نے ہار نہیں مانی اور آج دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہے، اس وجہ سے کہ ان کے حوصلے پست نہیں تھے، انہوں نے ہار کو قبول کیا، انہوں نے ہار سے کچھ نیا سیکھا۔ ایڈیسن سے کسی نے پوچھا کہ آپ 4000 مرتبہ ناکام ہوئے، تو ایڈیسن نے کہا کہ میں 4000 مرتبہ ناکام نہیں ہوا، بلکہ میں نے 4000 ایسے طریقے سیکھے جس سے بلب نہیں بن سکتا۔ تو جو ناکامی ہے، جو ہار جانا ہے، جو ریئیکشن ہے، یہ کچھ نیا سکھانے کے لیے آتی ہے۔ ہم نے اس سے کچھ نیا سیکھنا ہے اور آئندہ کے لیے اس کو اپلائی کرنا ہے کہ کہاں ہم سے غلطی ہوئی یا کیا ہم نے نہیں کرنا چاہیے تھا جس کی وجہ سے ہم ریجیکٹ ہو گئے یا ناکام ہو گئے۔ تو یہ ہار جانا بھی ایک طرح سے موقع ہوتا ہے، ہمارے لیے راستہ تیار ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں موقع دیا جا رہا ہوتا ہے، ہمارے لیے میدان بن رہا ہوتا ہے، ہمیں اس میدان کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر ہمیں ریجیکشنز نہ آئے، پریشانیاں نہ آئیں تو ہم کبھی بھی جو ہے وہ اونچی پرواز نہ کر سکیں۔ اللہ کے وعدے پہ یقین ہونا چاہیے۔ لیکن جیک ما نان مسلم ہے، بل گیٹ نان مسلم ہے، ریجیکٹ ہوئے، ناکام ہوئے، دنیا نے دھتکارا، لیکن آج دنیا کے اندر دنیا کے کامیاب ترین لوگوں میں شامل ہیں۔ وہ تو اللہ کو بھی نہیں مانتے، وہ تو اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کو ماننے والے نہیں، ان پہ یقین رکھنے والے نہیں ہیں۔ ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کو ماننے والے ہیں۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہم نے رکھ دی ہے، بلکہ 2 آسانیاں رکھ دی ہیں، اور در مشکل کو بیچ میں رکھ دیا، آسانیوں کو دونوں طرف رکھ دیا۔ اور تاج یہ کہ راحت کی، ہر مشکل کے بعد راحتیں ہیں، وسعتیں ہیں، آسانیاں ہیں۔ یہ تنگی، یہ مصیبت، یہ بیماری گزر جائے گی، لیکن راحتیں ہیں اور وسعتیں اور سب کچھ آپ کے دامن میں۔ جب دامن سمیٹ کے ہم راحتیں سمیٹنا شروع کریں گے پھر ہمیں وہ تنگیاں، پریشانیاں بھول جائیں گی جو ہمیں نظر آتے ہیں یار کتنی بڑی مشکل ہے۔ تو پریشان نہیں ہونا، کیا ہوا جاب چھوٹ گئی، کیا ہوا اگر کسی نے ریجیکٹ کر دیا، ہار نہیں ماننی، آگے بڑھنا ہے، اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھنا ہے، مایوس نہیں ہونا، ناشکری نہیں کرنا، شکر گزار رہنا ہے۔ کیا پتہ اللہ نے کیسی نعمتیں ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں،
کیا ہوا اگر پیسے کم ہے، کیا وہ ریجیکٹ کر دے؟ ہاتھ پاؤں سلامت ہے، ہم کوئی اور جگہ تلاش کر سکتے ہیں۔ کیا ہوا اگر پیسے کم ہے، اللہ نے سارے ہسپتال سے بچا رکھا ہے، جیل سے بچا رکھا ہے، عدالتوں سے بچا رکھا ہے، اللہ نے سکون اور عافیت کے اندر رکھا ہوا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، پیسے والے ہیں، مالدار ہیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اپنے رشتہ دار کا ایک واقعہ سنایا کہ ڈاکٹرز نے اس کو کہا تھا کہ ان کی زبان کو کیونکہ کینسر ہو گیا تھا تو ان کی زبان کو کاٹنا پڑے گا۔ تو ذرا سوچئے، زبان کے بغیر رہنے کا تصور کر سکتے ہیں؟ پیسہ بہت ہے لیکن زبان کو کینسر ہو گیا۔ کتنے لوگ پیسہ بہت ہوتا ہے لیکن کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ سارا پیسہ اس میں لگ جاتا ہے، یا نعمتوں کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اگر پیسہ کم دیا، یہ ایک طرف سے مشکل آ گئی، دوسری طرف سے یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ نعمتیں مل جاتی ہیں، آسانیاں مل جاتی ہیں، سکون مل جاتا ہے۔ تو مایوس نہ ہو، ناشکری مت کریں، شکر گزار رہیں، اور ان مع العسر یسرا پر یقین رکھیں۔ تنگی آئے گی لیکن پریشانی آپ کے ساتھ، تنگی آئے گی، پریشانی آئے گی، اس کے ساتھ ہی راحتیں ملیں گی، جھولی بھر بھر کے اللہ نوازیں گے۔ امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔